اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم على خیرته فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی العالمین قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ ومن الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين صدق الله العلي العظيم صلوات محمد آل محمد صلی علی محمد محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین اور مومنات کو اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہماری زندگی میں ہم سے صادر ہونے والے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ ان کاموں میں لگائے جن سے تقوی الہی کا حصول ہوتا ہے. تقوی کے بارے میں جمعے میں یہ تاکید ہے کہ لوگوں کو تقوی کی نصیحت کی جائے. اس لیے جب تقوی کا ذکر ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تقوی کے بارے میں روایات میں یا حدیث میں یا اس کے لغوی معنی میں کچھ ہو تو عموماً علماء اس کو بیان کرتے ہیں. اسی سلسلے میں نے اس آیت کا آپ کے لیے انتخاب کیا ہے. نہ صرف اس میں تقوی کا بیان ہے بلکہ اس میں تقوی حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے اور تقوی کے نتیجے میں جو قیامت میں ان کو ملنے والا ہے اس کا یہاں پر ذکر ہے. اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں آیت نمبر 73 کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے. اچھا، یہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ موجود ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے اور رسول خدا وہاں پہ اپنی وفات کی یا اپنی اس دنیا سے جانے کی اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے رہا ہے کہ اے رسول آپ بھی جو ہیں وہ مر جائیں گے اور یہ لوگ جو ہیں یہ بھی مر جائیں گے. اور اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے جہنم کا اور جہنم میں جانے والے گروہوں کا کہ کس طرح جہنم کی طرف گروہوں کو لے کے جایا جائے گا، کون ان کے آگے ہوگا، کیا ان کی صفات ہوگی. ان کو بیان کرتے کرتے اسی مضمون میں جیسے کہ جہنم والوں کو لے جانے کی آیات بیان کی گئی تھی اس کو وہ بھی اس طرح شروع ہوئی تھی. وسیع الذین وہاں پہ کچھ اور استعمال ہوا تھا. یہاں پہ اتقوا کا لفظ ہے. جن لوگوں کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا ان سے یہ بات کی جائے گی اور وہ لوگ یعنی آیت اس طرح شروع ہوتی ہے وسیع الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا کہ اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، یعنی ڈرتے رہے، یہاں ترجمہ انہوں نے تقویٰ کا کیا ہے، لیکن وہ تمام کام انجام دیتے رہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کے لیے کہا تھا، ان تمام کاموں سے بچتے رہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے تقویٰ اختیار کرتے رہے جنت کی طرف گروہ در گروہ لے کے جائے جائیں گے. حتیٰ اذا جاؤوها وفتحت ابوابها جب وہ جنت کے قریب جائیں گے اور پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھلے ہوئے پائیں گے، یعنی اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. اور وہاں پر جانے کے بعد وہ کیا کہیں گے؟ وقال لهم ان سے کہا جائے گا، ان سے کہا جائے گا وقال لهم ان سے کہا جائے گا خزنتها، یعنی وہاں کے جو نگہبان ہوں گے. خزانہ کہتے ہیں جس جگہ کی پہ کوئی بہت قیمتی چیز ہو اور اس پہ کوئی نگہبان معین ہو. اسی لفظ سے اس لفظ کو خزانہ ہی سے نکلا، اسی لفظ سے نکلا خزنتها. اور اس کے دروغہ جو اس پہ محافظ ہوں گے جنت کے، جو فرشتے اس پہ معمور ہوں گے جن کو رضوان الجنہ بھی کہا گیا ہے، وہ کئی خطابات جو حدیث میں اور قرآن میں بیان ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں سے کیا کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم لوگ بہت اچھے تھے. سلام علیکم طبتم،
کہ تم نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا، طیب رکھا، تم نے اپنے آپ کو آلائشوں سے دنیا کے اندر بچا کے رکھا، سلام ہو تم لوگوں پر، تم بہت اچھے ہو اور اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. یعنی جنت کے اندر جو ہے وہ خلود ہے، خلود خالد جسے آپ کہتے ہیں ہمیشگی پائی جاتی ہے. اسی طرح دوزخ کے بارے میں بھی بات آیا تھا جس میں خالدینہ کا لفظ ہے کہ ہمیشہ جو کفر کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کا شرک کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. اور اس کے بعد جب ان کو یہ خوشخبری ملے گی، جب ان جنتیوں کو یہ خوشخبری سنائی جائے گی جنہوں نے جنت کے لیے دنیا میں مشکلیں اٹھائی ہوں گی، جنہوں نے جنت میں جانے کے لیے لوگوں کی باتیں سنی ہوں گی، کیونکہ آپ نے دوسری سوروں کے اندر یہ سنا ہے کہ جب ان کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، جو جنتی ہوں گے تو وہ اپنا نامہ اعمال سب کے سامنے لے کے جائیں گے اور کہیں گے کہ اوتیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نامہ اعمال دیا، مجھے معلوم تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور میں نے جنت میں جانے کے لیے بڑی زحمتیں کی ہیں. میں نے کبھی وہ کام کیا ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے مخالف تھا، میں نے وہ کام کبھی کیا ہی نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اس وقت لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، اس وقت مجھے بیکورڈ کہتے تھے. یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. یعنی وہ وہاں پہ پوری خوشی کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی مارکیٹ ہم میں اور وہ A1 گریڈ لے لے تو وہ لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے کہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم تو فیل ہو جاؤ گے، فیل ہو جاؤ گے جنت میں، تم بیوقوف ہو، دنیا سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. لیکن جب سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ خوشی سے کہے گا یہ دیکھو میرا نامہ اعمال. یعنی یہ قرآن کی آیات کے الفاظ ہیں. تو انہیں لوگوں کے بارے میں جب یہ فرشتے ان کو خوشامد کہیں گے تو یہ پلٹ کر کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. اور بس اس زمین کا ہمیں وارث کر دیا. یہ زمین اس وقت زمین یہ والی زمین ہی ہوگی، یہ جنت کی بات ہو رہی ہے. اس زمین جو جنت میں زمین ہے اس کا وارث کر دیا. علماء یہاں پہ فرماتے ہیں کہ لفظ وارث کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے استعمال کیا گیا یہ جنت جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی جسے کہتے ہیں کہ ملکیت تھی اور آدم کی اولاد کی وراثت تھی. وہاں پہ فرمایا گیا کہ جو لوگ تیرے راستے پر چلیں گے، جو تیرے ساتھ چلیں گے، جو حق کے راستے پہ چلیں گے، ہم ان کو اس کا وارث قرار دیں گے. آج اس کا رزلٹ بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت میں جو آدم سے وعدہ کیا گیا تھا جب آدم کی خلقت ہوئی تھی وہ وعدہ آج پورا ہو رہا ہے. تو یہ اس وعدے کو یاد دلائیں گے اپنے آپ کو اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زمین کا، جنت کی جو زمین ہے اس کا ہمیں وارث کر دیا. اور ان سے کیا کہا جائے گا؟ ان سے کہا جائے گا حیث نشاء فنعم اجر العالمین، کہ تمہیں جنت میں جہاں چاہو وہاں پہ رہو. یعنی یہ جہاں چاہیں گے وہاں پہ رہیں گے. یعنی ان کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ تمہارے لیے جگہ مخصوص ہے، نہیں، جہاں چاہیں گے رہیں گے. جنت کے مختلف درجات قرآن کی آیات میں بیان کیے گئے. ان درجات کے الگ الگ جیسے کہتے ہیں مراحل ہوں گے، کون کس درجے میں جائے گا. لیکن یہاں پہ ایک عمومی بات کی گئی ہے کہ جنت کے اندر چوائس ہوگی کہ آپ کو جہاں جانا ہے جائیے اپنے اس محدودے کے اندر جو آپ کو جنت میں ملا ہے. اور کہا جائے گا پھر کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا. یہاں پر جس لفظ کا ذکر کیا گیا ہے عمل کا ذکر کیا گیا، اس میں یہ نہیں کہا گیا کیا خوب بدلہ ہے اچھا عقیدہ رکھنے والوں کا. یہ نہیں کہا گیا کیا خوب نظریہ ہے اچھے نعرے لگانے والوں کا، کیا خوب نظریہ ہے اچھا رونے والوں کا. کہا کہ اچھا عمل کرنے والے کا کیا خوب بدلہ دیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ فرمایا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات کا لفظ صاف فرمایا ہے کہ ایمان لے کے آؤ، نہ صرف ایمان لا کے اپنا عقیدہ بناؤ بلکہ عملوا الصالحات نیکی کے کاموں پر عمل بھی کرتے رہو. کیونکہ خالی ایمان لانے سے، خالی عقیدہ رکھنے سے، خالی نظریہ قائم کرنے سے جنت واجب نہیں ہوتی. وعملوا الصالحات کا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے واجبات لگا کر شرط لگا دی ہے، عمل بھی ہوگا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے اس کا یعنی بالکل خلاصہ کر کے بیان کیا ہے. اور اس خلاصے میں جس لفظ کا استعمال کیا ہے، جو ساری باتوں میں جس لفظ کا انتخاب کیا وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب بدلہ دیا ہے اچھا عمل کرنے والوں کا. تو اللہ تعالیٰ کسی کے بھی عمل کو چاہے وہ چھپ کر کیا گیا ہو، چاہے وہ ظاہر کر کے کیا گیا ہو، چاہے وہ یعنی سامنے والے کو نظر میں برا ہو، اللہ تعالیٰ کو نیتوں کا پتہ ہوتا ہے. بعض دفعہ انسان کسی کو زبردستی پکڑ کر اس کو کہیں بند کر رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی اس کے اوپر بظاہر لگتا ہے کہ ظلم کر رہا ہے، لیکن وہ ظلم نہیں ہوتا. جب اولاد کے لیے ماں باپ کوئی اس کے اوپر زبردستی کر کے اس چیز سے روکتے ہیں تو اولاد یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے یا ہمارے اوپر کوئی مصیبت یا کوئی مشکل آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں پکا رہا ہوتا ہے، انسان کو آزمائش میں جسے کہتے ہیں آزما رہا ہوتا ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان جب آزمائش کے اندر پڑتا ہے تو اس کے اندر کے جو چھپے ہوئے جسے کہتے ہیں نا کہ خصوصیات ہوتی ہیں، اس کے اندر کی چھپی ہوئی ایبلٹیز ہوتی ہیں وہ اس کے اندر اجاگر ہوتی ہیں. کبھی بھی نعمت کے ماحول میں، کبھی بھی آسانی اور فراوانی کے ماحول میں بڑے لوگ پیدا نہیں ہوتے. ہمیشہ ان حالات میں بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ چھوٹے جسے کہتے ہیں شہروں کے اندر کنجسٹڈ ماحول کے اندر بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. آپ انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیں، رسول کے زمانوں کے اندر آئے کہ لوگوں کے درمیان اٹھے کہ جن کو پس کر دیا گیا تھا. یا آپ دیکھیں کہ اولیاء علیہ السلام پہ کیا مصیبتیں آئیں، کیا جو معصومین علیہ السلام نے اپنے اوپر مصیبتوں کو
تحمل کیا. خیر وہ تو معصومی کی بات ہوئی, لیکن لوگ بھی بڑے لوگ ہمیشہ ایسی جگہ پروان چڑھتے ہیں کہ جنہوں نے سختیوں کو برداشت کرنا سیکھا ہو. کبھی بھی نعمت میں پڑنے والا جو ہے وہ سختیوں کو برداشت کرنے کا تحمل نہیں رکھتا. اس لیے میں بعض لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان بہت اچھی اپرچونیٹی ہے, کیونکہ وہاں پہ حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر آپ کو گرو کرنا ہے تو وہاں سے بھاگنے کے بجائے وہاں پر جو ہے اس وقت جنت کا ٹکٹ فری میں مل رہا ہے اس وقت, کہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ زبردستی تحمل کرنی پڑے گی اور آپ مجبور اس کو تحمل کریں گے. انہی حالات میں جو ہے وہ ہیرے تراشتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہیرے کو جب تراشا جاتا ہے تو بڑی سخت قسم کی اس پہ جو ہے وہ لگڑائی کی جاتی ہے, اور پھر اس کی جو ہے وہ تراش نکل کے جب سامنے آتی ہے تو وہ چمکتا ہے اور دمکتا ہے, اس کی قیمت ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ ہمیں ان سختیوں کو جو تیری طرف سے آزمائش کی صورت میں آتی ہے ان کو تحمل کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. بہرحال یہ میں اس لیے بیان کر رہا تھا کہ ہم ہر دفعہ تقویٰ کے حالات کو بیان کرتے ہیں, اور تقویٰ کے لیے ہم جسے کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے توضیح دی. آج میں نے ایک آیت کے اندر اس تقویٰ کا جو نتیجہ تھا اس کو چاہا کے بیان کروں, کیونکہ ہماری گفتگو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں چل رہی تھی. تو اسی سلسلے میں اپنی بات کو کنٹینیو کروں گا, لیکن آج میں اس کو دوسرے خطبے کے اندر تفصیل سے بیان کروں گا. یہاں پہ بس 2-4 احادیث میں نے ائمہ علیہ السلام سے منقول جو ہیں وہ لی ہیں, جو کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نقل کی کہ رسول خدا نے یہ فرمایا, رسول خدا نے یہ فرمایا, رسول خدا نے یہ فرمایا. کبھی جو اس طرح ہوتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی کوئی حدیث ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں رسول خدا نے ہی فرمایا, لیکن یہاں پہ کہا کہ میرے نبی نے فلاں موقع پہ یہ فرمایا, میرے نبی نے فلاں موقع پہ میرے نانا نے یہ فرمایا. اسی میں سے کچھ احادیث کا میں نے آپ کے سامنے انتخاب کیا ہے. اور اس انتخاب کی وجہ کیا ہے؟ اس انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو بار بار بیان کرتے ہیں کہ ہمیں جنت نصیب ہو, ہمیں تقویٰ نصیب ہو, ہمیں فلاں نصیب ہو, یہ کس وجہ سے اور کس طرح سے نصیب ہوتا ہے؟ یہ نصیب ہوتا ہے اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایت کا راستہ دیا ہے, ہمیں جو بتایا ہے کہ اس راستے میں چلتے ہوئے تمہیں جنت ملے گی, تمہیں تقویٰ کے مراحل حاصل ہوں گے. وہ 2 راستے ہیں, اور وہ 2 راستے کون سے ہیں؟ تمام لوگوں پہ آیا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان قرآن کو رکھا, اور ایک ہمارے نبی کی سنت کو ہمارے درمیان چھوڑا. اور نبی نے جاتے ہوئے اس کے اندر یہ بات بیان کر دی کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری میری عزت اہل بیت. تو اب ہمارے پاس 2 پلرز موجود ہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں ہدایت کو حاصل کرنا ہے. تو آج میں انہی شخصیات میں سے ایک جسے کہتے ہیں کچھ روایتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے. ان میں سے کچھ روایات تفسیر عیاشی سے لی گئی ہیں اور روایات کی مختلف کتب سے لی گئی ہیں. وقت کی کمی کی باعث میں جلدی 2-3 روایات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سوال بھیجے محمد علیہ وسلم. دیکھیں جو مارکیٹ کے اندر ایک ہوتا ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہی چیز زیادہ پروڈیوس کی جاتی ہے. تو جب شیطان نے یہ چیز دیکھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو تو میں ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں کہ میری طرف آ جاتے ہیں, کچھ لوگ اشارے کے بغیر ہی میرے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو راہ سے ہٹانے کے لیے مجھے ذرا محنت کرنی پڑتی ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ کن چیزوں میں اٹریکشن رکھتے ہیں, یعنی یہ لوگ جو اپنے آپ کو نیک کہتے ہیں اور نیکی پہ قائم ہیں, یہ کن چیزوں میں اٹریکشن رکھتے ہیں. تو وہ دیکھتا ہے کہ ان کی اٹریکشن نماز میں, روزے میں, احادیث کے سننے میں, احادیث پہ عمل کرنے پہ ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے ایک ایسا حلوہ استعمال کیا کہ ہر رسول کے زمانے میں رسول کے جانے کے بعد ان کے چاہنے والوں نے اپنے رسول کی نسبت غلط باتیں منسوخ کی کہ رسول نے یہ کہا, اور ان غلط باتوں میں انہوں نے اپنے مطلب کو عیاں کیا. یہی کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت زیادہ تہمتیں, بہت زیادہ جھوٹ باندھے گئے. اور اس کا ذکر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرما دیا تھا کہ میرے بعد میرے اوپر کثرت سے جھوٹ باندھا جائے گا. اسی سلسلے میں ایک روایات تھی کہ اس میں فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ یا ایھا الناس لا تمسکوا علیہ بشیء یخالف القرآن, کہ دیکھو تمہیں میں نے ہدایت کی ہے کہ تمہیں قرآن اور میری سنت کے مطابق چلنا ہے. مجھ سے منسوخ تمہارے اوپر بہت ساری باتیں آئیں گی. یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ یہ احادیث عام لوگوں تک بھی پہنچے گی, پہنچانے والے ہم ہی لوگ ہوں گے جو رسول خدا کو مانتے ہوں گے. تو کلن تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا اس طرح کہ یا ایھا الناس, اے لوگوں, لا تمسکوا علیہ, اس چیز سے تمسک نہ کرنا جو میری طرف سے تمہارے پاس آئی ہے, یخالف القرآن, اور قرآن کے مخالف ہو. یعنی اگر کوئی بات کسی نے کہی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا اور تم دیکھو کہ صریحاً قرآن کے مخالف ہے, تو اس چیز پہ یقین نہ کرنا, اس سے تمسک نہ کرنا. اس کو تمسک کرنے کے مطلب اس کو پکڑ لینا, پکڑ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ سے پکڑ لینا, مطلب یہ کہ اس کے مطابق عمل کرنا, تو اس سے تمسک نہ کرنا. حدیث النبوی اس میں فرمایا فإنی لا أحل ما حل اللہ ولا
ولا احرم ما حرم اللہ، کہتے ہیں کہ اس لیے کہ میں نے کچھ بھی حلال نہیں کیا مگر یہ کہ اسے خدا نے حلال کیا ہو، ٹھیک ہے، اور نہ میں نے کوئی چیز حرام کی ہے مگر یہ کہ اسے خدا نے حرام کیا ہو. یعنی حلال و حرام کا تعلق نہ رسول سے ہے نہ امام سے ہے، نہ امام یا رسول کسی بھی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتے. صرف جو خدا نے حرام کیا ہے وہ اسی چیز کو بیان کریں گے، خدا نے اس چیز کو حرام کیا ہے، اور خدا نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ تو کثرت سے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کون ہے جو میری زینت کو حرام کرتے ہیں. من حرم زینت اللہ، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی زینتوں کو حرام کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے. ایک قاعدہ کلی اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، یاد رکھیں کہ کل شیء لک حلال، ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے کے بارے میں آپ کو معلوم نہ ہو جائے. اصل میں یہ قاعدہ اس طرح سے کل شیء لک طاہر، تمام چیزیں طاہر ہیں، پاک ہے تمہارے لیے، حتی تعلم انہ قذر، جب تک آپ کو اس کے نجاست کے بارے میں علم نہ ہو جائے. یعنی کسی چیز کے بارے میں اگر آپ کو شک ہے کہ یہ نجس ہے یا نہیں ہے تو پہلا خیال جو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ بس اس کو پاک سمجھو، استعمال کرو، جب تک کہ اس کی نجاست کنفرم نہ ہو جائے. اور ہمارے یہاں الٹا ہے، ہلکا سا شک بھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ نجس ہے. خصوصاً ہمارے پاکستان ہندوستان کے اندر تو اتنا زیادہ بنا دیا کہ کسی کو گزرتے ہوئے دیکھ لیا تو گھر کی تمام چیزیں پاک ہو جائیں گی. ماسی آئی تھی، خدا نہ خاصہ وہ ہندو تھی یا جو تھی، پورا گھر پاک ہو رہا ہے. ہمارے یہاں تو ایک صاحبہ کو کرنٹ بھی لگ گیا تھا خاندان کے اندر، انہوں نے بجلی کا پلگ کھول دیا تھا کہ اس کو نوکرانی میں چھو لیا ہے. تو وہ اس حد تک بھی وسواسی بات ہونے تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ دیکھو شک میں نہ پڑو، میں نے تمہاری تمام چیزوں کو حلال کیا ہے سوائے اس سے کہ تمہیں معلوم ہو جائے اس کے بارے میں کھل مل کر سکو. لیکن ایسا نہیں کہ آپ کسی چیز کے بارے میں پڑھیں ہی نہیں اور کہیں مجھے تو نہیں معلوم ہے تو گھر میں بیٹھا ہوں کان بند کر کے بیٹھ جائے، حرام کے بارے میں سنا ہی نہیں اور پھر کہ تمام چیزیں حلال ہے میرے لیے. ایسا نہیں، علم حاصل کرنے کے بعد یہ بات ہو رہی ہے. بہرحال دوسری حدیث میں جلدی اس کو بیان کر دوں کہ کل شیء مردود الی کتاب اللہ و سنہ. مردود ہمارے یہاں ایک لفظ نیگیٹو معنی میں لیا جاتا ہے، لیکن عربی میں مردود ردہ سے نکلا. ردہ یہ پلٹ کر آنے والی، جو چیز پلٹ کر تمہاری طرف آئے، یعنی تمہارے اوپر جس چیز کو عرضہ کیا جائے. کل شیء مردود الی کتاب اللہ، ہر چیز کو پلٹایا جائے گا، ہر چیز پلٹے گی. مردود یعنی اس کو پلٹایا جائے گا کس چیز کی طرف؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت کی طرف. اب یہ کب ہوگا؟ یہ سارے کام اس وقت ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہم آشنائی رکھیں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جانتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اگر ہم جانتے ہی نہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگی اس میں لکھا گیا ہے، تو ہم کچھ بھی نہیں پلٹا سکتے. ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں پلٹا سکتے. مجھے جس چیز کے معیارات نہ بتاؤں ان معیارات میں کسی چیز کو پلٹ نہیں سکتا. تو میں اس کے بعد ایک حدیث پر بیان کر کے میں اپنی بات کو تمام کروں. ایک سوال بھیجے محمد اللہ تعالیٰ کے اس حدیث کو میں دو حدیثیں میں ایک اگلے خطبے میں بیان کروں، ایک حدیث مختصر جو بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک بات یہ فرمائی اور اس میں یہ فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی بات تمہارے پاس میری بات کی صورت میں آئے، میری حدیث کی صورت میں آئے اور وہ قرآن کے مطابق ہو، اور کوئی شخص اٹھ کر یہ کہے کہ یہ رسول کی بات نہیں ہے، تو تم اس کی بات پہ یقین نہ کرنا. حدیث کی صورت تمہارے پاس آئی اور ایک شخص کھڑا ہو کے کہے کہ یہ حدیث نہیں ہے اور وہ قرآن اور میری سنت کے مطابق ہو، میری قرآن کے مطابق ہو، تو اس بات کو میری ہی بات سمجھنا. کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے بھی قرآن کے ذریعے ہدایت دی، میں قرآن کے خلاف کوئی بات کہوں؟ اور اس کا طریقہ کار کیا اختیار کیا؟ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ یہودیوں کو بلایا اپنے پاس، یہودیوں کے وقت بلایا کہ مدینہ کے اندر یہودی عیسائی نجران کے موجود تھے، کچھ یہودی تھے عیسائی، ایک گروہ کو بلایا، ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ انہوں نے بتایا، رسول اللہ نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں. عیسائیوں کو بلایا، ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں کی جو حق نہیں تھی. اس کے بعد رسول خدا نے مسلمانوں کو بلایا اور مسلمانوں کو بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو انہوں نے اپنے نبیوں کے گزرنے کے بعد ان پر جھوٹ باندھا، اسی طرح میرے گزرنے کے بعد مجھ پر جھوٹ باندھا جائے گا. اس لیے یاد رکھو کہ وہ یہ جو حدیث میں نے آپ کو بیان کی وہ حدیث یہاں بیان کی. اس لیے جو چیز میرے نام تمہارے سامنے بیان ہو وہ قرآن کے مطابق ہو، اور کوئی شخص یہ کہے کہ یہ مجھ سے نہیں ہے تو تم سمجھو کہ وہ مجھ سے ہے، کیونکہ میں قرآن کے خلاف بات نہیں کرتا. میں نے اللہ نے مجھے قرآن کے مطابق جو ہے وہ چلنے کا حکم دیا ہے، تو کیسے میں قرآن کے مخالف بات کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ رسول کی احادیث، رسول کی سنت، قرآن کی آیات، قرآن کے الفاظ ان کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما.
اے اللہ جو واسطہ محمد والے محمد کا قرآن کے مطالب کو، قرآن کے الفاظ کو ہمارے لیے آسان اور راحت فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا قرآن کو ہمارا اڑنا بچھونا قرار دے۔ اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا رسول، ان کے بعد ان کی آل کو، ان کی محبت کو ہمارے بچوں، ہمارے نوجوانوں، ہمارے بہنوں، ہمارے بھائیوں، ہمارے بزرگوں کے دلوں میں راسخ فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ایک لمحے کے لیے بھی اپنی توجہ کو ہم سے دور نہ فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تیرے تقویٰ کی راہ میں آگے بڑھیں۔ اے اللہ ہم سب کو ان نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا علماء کرام کے سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ اے اللہ جو مظلومین مختلف جگہ ظلم کا شکار ہے، اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى سيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المهدي المنتصر عبد الله تعالى الشريف اللهم صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعبر بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير صلوات جماعة سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین مومنات کو اور تمام سننے والوں کو تقویٰ الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ان تمام باتوں کو جو ہمیں تیری راہ کی طرف بڑھنے میں مددگار ثابت ہوں، ان تمام راستوں کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہماری گفتگو سیرت نبی کے سلسلے میں چل رہی تھی اور یہ گفتگو چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام یعنی 10 ہجری کے جو واقعات تھے ان تک پہنچی تھی اور آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غدیر کے بعد اور حج کرنے کے بعد جب آئے اور غدیر کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد تقریباً ذی الحجہ میں یہ واقعہ ہوا تھا اور سفر کے مہینے تک رسول اللہ کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ ایک موقع ہوا آیا کہ آپ جنت البقیع کی زیارت کے بعد جب واپس آئے یا نماز جنازہ پڑھانے کے بعد واپس آئے تو آپ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور آپ کے سر میں درد تھا اور اس کے بعد رسول اللہ نے اپنے آپ کو گھر کے اندر ہی محدود کر لیا، یعنی اس ایام میں ان دنوں میں بھی آپ یہ خیال رکھتے تھے کہ جس بیوی کے گھر جانے کی نوبت ہے، کیونکہ رسول اللہ کی ازواج موجود تھیں اور رسول اللہ نے دن باندھے ہوئے تھے کس دن کس زوجہ کے گھر جانا ہے، تو اس بیماری کی حالت میں بھی کہ جب آپ کے سر میں بھی درد تھا اس کے بعد آپ کو بخار کی شدت بھی حد سے زیادہ بڑھتی چلی گئی تھی، تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھا تھا کہ آپ باری باری سب کے گھروں میں جائیں، لیکن ایک موقع ایک ایسا آ گیا کہ بار بار رسول خدا کا ادھر سے ادھر جو ہے حرکت کرنا اور جانا وہ سخت ہو گیا۔ تمام ازواج نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ان کو حضرت عائشہ کے گھر جو ہے وہ مستقر کر دیا جائے۔ ہمارے یہاں شیعوں میں اس بات کو بیان نہیں کیا جاتا عموماً کہ حضرت عائشہ کے گھر تھے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے گھر تھے، لیکن حضرت فاطمہ کے گھر نہیں تھے کیونکہ ابھی بھی قبر جو رسول خدا کی تھی وہ ان کے ہی قلعے میں بنی ہوئی ہے۔ تو بہرحال تاریخی ایک واقعات ہیں جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پہ لایا گیا تو وہ آخری وقت جو رسول خدا کا تھا اور جس میں رسول خدا کہ جسے کہتے ہیں کہ طبیعت اتنی خراب تھی کہ یوں کہہ لیں کہ نزا کا وقت قریب تھا، تو کچھ واقعات پیش آئے۔ انہیں واقعات میں کچھ واقعات غمزدہ بھی تھے، کچھ واقعات تلخ بھی تھے اور کچھ واقعات ایسے تھے کہ جو بعد میں کچھ گروہوں کے اختلاف کا سبب بن گئے اور ان واقعات کی بنا پر ایک دوسرے سے دشمنیاں بڑھتی چلی گئیں اور وہاں پہ کچھ لوگوں کی دشمنیاں رسول کے سامنے ہی ظاہر ہو گئیں اور کچھ لوگوں نے اس دشمنی کو بعد میں ظاہر کیا۔ پھر ان کو ابھی ذکر کرنا یہاں پہ اس کا وقت نہیں ہے، میں مختصر اس کو بیان کرتا ہوں کہ آخری وقت جب نزدیک تھا اور رسول خدا نے اپنے گھر والوں سے ملاقات کرنی شروع کی تو اسی زمانے میں امام حسن و حسین آپ سے ملنے آتے تو آپ بار بار ان کو اپنے سینے سے لگا کر ان کی کسی بھی خوشبو سونگتے،
ہٹانے کی کوشش کی جاتی تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جنت کی خوشبو ان سے میں سونگنا چاہتا ہوں. اور پھر وہ مشہور حدیث جس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہے یا اس کے پاس آ جائے, تو میں نے اس اختیار میں سے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چن لیا ہے. انہی ایام میں سے ایک دن وہ تھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں اس دنیا سے جانے والا ہوں, تو میں نہیں چاہتا کہ تم میرے بعد کسی گمراہی کا شکار ہو یا کسی انحراف کا شکار ہو, تو میں تمہارے درمیان ایک ایسی تحریر چھوڑ جاتا ہوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. اس پہ آپ نے ہزاروں میں خالی مجالس اور خطبے سنے ہوں گے, اس کی تفصیل سے میں اس کو بیان نہیں کر رہا کیونکہ واقعات کے اندر شامل تھا. اس کو مختصراً یہاں بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت کسی شخص نے کہا کہ اس وقت رسول خدا جو ہے وہ نعوذ باللہ اپنی حواس میں نہیں ہے, اور نعوذ باللہ ان کے افعال جو کر رہے ہیں ان کی حواس میں نہیں چل رہے, اس لیے اس وقت جو ہے رسول خدا کو وہ کاغذ قلم نہیں دیا گیا. اور اس وقت لوگوں کے درمیان ہنگامہ ہو گیا. ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ رسول خدا کو کاغذ قلم دیا جائے, ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ کاغذ قلم نہ دیا جائے. اور اتنا شور ہوا کہ رسول خدا نے آنکھیں کھول کے جبکہ رسول خدا سے بات کرنی بہت سخت تھی, کہا کہ قوموا الیہ, میرے پاس سے دور ہو جاؤ اور سب کو اپنے حجرے سے باہر بھیج جائے. اس کے بعد جو ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ رسول خدا کے پاس آئیں, اور وہ واقعہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ آنے کے بعد رسول خدا بہت روئے, اور رونے کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ کو بہت یاد کیا کیونکہ یہ ایام بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے جسے کہتے ہیں کہ شہادت کے ایام بھی ہے. تو میں اسی مناسبت سے بھی فاطمہ کے بارے میں بھی کچھ باتیں یہاں پہ بیان کر دوں گا. مختصر یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگا رہے تھے تو بہت روتے جاتے اور حضرت خدیجہ کو یاد کرتے جاتے. کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں اور خدیجہ کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے خدیجہ کا وہ وقت یاد آ گیا کہ جب خدیجہ کا آخری وقت تھا تو انہوں نے مجھے فاطمہ کے بارے میں بہت نصیحت کی, تو کہا تھا کہ میری بیٹی کا خیال رکھیے گا, کہیں عرب کی عورتیں اس پہ ظلم نہ کریں. اور یہ کہہ کے حضرت فاطمہ کو بہت پیار کیا اور پھر کہا کہ کوئی بات کی. اس کے بعد بی فاطمہ زور سے رونے لگی, اور پھر ایک اور بار جب رسول خدا نے کچھ اور کام میں کہا تو رسول خدا نے کہنے کے بعد بی فاطمہ مسکرانے لگی. بعد میں جب پوچھا گیا تو رسول خدا نے آپ سے کام میں کیا کہا تھا, تو بی فاطمہ نے فرمایا کہ رسول خدا نے پہلے جب اس سے یہ کہا کہ میں اس دنیا سے جلد ہی جانے والا ہوں تو مجھ سے برداشت نہ ہوا, میں نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا. تو کہا کہ مسکرائی کیوں پہ؟ کہا کہ رسول خدا نے جب میرا رونا دیکھا تو ان سے میرے رونا برداشت نہیں ہوا, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ سب سے پہلے میرے خاندان میں جو مجھ سے ملنے والا ہے وہ تم ہو, تو اس وجہ سے میں خوش ہوئی. رسول خدا کو یہ اذیت یہ خیال کیوں تھا؟ کیونکہ رسول خدا کی حدیث آپ کو اگر یاد ہو جس میں رسول خدا نے فرمایا تھا ما اوذی نبی مثل ما اوذی, کہ جتنی اذیت مجھے دی گئی اتنی کسی رسول کو اذیت نہیں دی گئی. کیا وہ اذیت وہ پتھر مارنا تھا جو طائف میں مارے گئے تھے جس سے آپ کے پیروں اور چپلوں میں خون بھر گیا تھا؟ کیا وہ اذیت آپ کو مکہ سے نکالنا تھا؟ یا وہ اذیت یہ تھی کہ آپ کو نوجوانوں نے پتھر مار کر طائف کی گلیوں میں بھگایا تھا؟ نہیں, یہ اذیتیں ہر نبی کو ملی. نبیوں کو قتل بھی کیا گیا, نبیوں کو کوڑے بھی لگے. یہ ایسی اذیت نہیں تھی کہ دوسرے نبیوں سے زیادہ تھی, بلکہ سب سے بڑی اذیت جو رسول خدا جس میں مبتلا تھے, جو اذیت ان کو تکلیف پہنچا رہی تھی, وہ یہ اذیت تھی کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے اہل بیت پہ جو ظلم ہونے والا ہے. رسول خدا بی بی فاطمہ کے سرانے جسے کہتے ہیں کہ بی فاطمہ رسول خدا کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی, اسی وقت کہتے ہیں کہ دروازے پہ دستک ہوئی, اور دستک کے بعد جب بی فاطمہ نے دیکھا کہ رسول خدا سو رہے ہیں, آرام کریں, بڑی مشکل سے رسول خدا کی آنکھ لگی ہے, تو انہوں نے دستک دینے والے سے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ میں رسول سے ملنا چاہتا ہوں, ایک سوالی ہوں. کہا کہ ابھی چلا جائے, میرے بابا سو رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی, بی فاطمہ رسول خدا کے سرانے بیٹھی تھی. پھر پوچھا, جب تیسری دفعہ ایسا ہی ہوا تو رسول خدا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی. کہا بیٹا یہ جو دستک دینے والا ہے یہ کسی کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا. اے فاطمہ یہ تیرا احترام ہے کہ یہ اندر نہیں آنا. بعض روایت میں ملتا ہے کہ پہلے جبریل آئے اور پھر ملک الموت کو انہوں نے آنے کی اجازت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی. بعض روایات میں ہے کہ ملک الموت آئے اور آنے کے بعد رسول خدا کے پاس آئے اور کہا, جبریل کے بارے میں ملتا ہے کہ جبریل رسول خدا کے پاس آئے اور کہا کہ رسول خدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اختیار ہے یا آپ اس دنیا میں رہنا چاہیں تو اور آپ کی زندگی بڑھائی جا سکتی ہے, دنیا کی حکومت آپ کو دی جا سکتی ہے, اور آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ لقائے رب کو اختیار کریں. تو کہا کہ میں لقائے رب کو اختیار کرتا ہوں. پھر اجازت چاہیے کہ ملک الموت باہر کھڑے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو ان کو اندر بلا لیا جائے. تو رسول خدا نے اجازت دی اور پھر ملک الموت آئے اور رسول خدا کو اس دنیا سے بڑی آرام اور آسانی کے ساتھ اس دنیا سے ان کی روح قبض کر کے لے گئے. رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے, لیکن جانے کے بعد جس اذیت میں رسول خدا تھے وہ اذیت رسول خدا کی چاہتے وقت بھی ختم نہیں ہوئی, کیونکہ موت یا شہادت
رسول خدا کی بڑی آسانی سے ملک الموت نے بڑے پیار سے اس روح کو قبض کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا کی روح کو قبض کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دیا. لیکن وہ اذیت جس میں رسول خدا مبتلا تھے اس کے بعد بھی جاری رہی. آپ کو معلوم ہے اس کے بعد آپ کے اہل بیت پہ کیا ظلم ہوئے. پہلا جنازہ جسے کہتے ہیں کہ رسول خدا کا جنازہ تھا, اس جنازے میں صرف 11 افراد کہتے ہیں کہ جنہوں نے شرکت کی. اہل بیت کے جنازوں پہ بڑے ظلم ہوئے. اس اہل بیت کے بارے میں یہ شکایت کی جاتی تھی کہ اہل بیت نے اپنے جنازوں پہ ہمیں بلایا نہیں. اس کے بعد دوسرا جنازہ جو نکلا ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تھا. ہم بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں باتیں بہت سنتے ہیں مجالس کے اندر, باتیں بیان کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو جسے کہتے ہیں کہ مس کر دیا جاتا ہے. ہم وہ عموماً باتیں بیان کرتے ہیں جو رسول خدا کے بعد بی فاطمہ کی شہادت کے وقت کے واقعات تھے. بی فاطمہ کی تقریباً 18 سالہ عمر تھی اور رسول خدا کے بعد انہوں نے تقریباً 75 یا 95 95 یا 75 ڈیز جو ہے وہ زندگی گزاری ہے. اس زندگی کے اندر, اس 75 یا 95 روزہ زندگی کے اندر بی بی فاطمہ نے کیا کیا, اس چیز کو ہم کم بیان کرتے ہیں اپنے ممبروں سے. اس چیز کو ہمارے ممبروں سے کم بیان کیا جاتا ہے, بلکہ یہ زیادہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر کیا کیا گیا. وہ چیز بھی بیان کے قابل ہے, لیکن ہم جب یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا کیا گیا, اس سے ہمارے دلوں میں اب ان کے دشمنوں کی نفرت تو بڑھ جاتی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا, اس کی اسٹریٹجی کیا تھی کہ ان دشمنوں کے مقابلے میں کیا کرنا ہے, وہ چیزیں بیان نہ کر کے ہم بالکل اپنے لوگوں کو جو ہے ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کیا کریں. لہٰذا اپنی پسند سے وہ اپنے نفرت کا اظہار کرتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس زمانے میں مولا علی علیہ السلام نے کیا کیا, اس زمانے میں فاطمہ علیہ السلام نے کیا کیا, اس زمانے میں بھی کے بیٹوں نے کیا کیا. تو یہ چیزیں بہت جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں لیک آف نالج ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے ممبروں سے ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو یہ آپ خود جانتے ہیں کہ ہمارے ممبروں سے کتنی چیزیں بیان نہیں کی جاتی. آج کی نسل کے بارے میں اگر یہ کہا جائے, اتنے سارے کوئی مقابلے ہوتے ہیں, کتابی مقابلے ہوتے ہیں, ایک مقابلہ آپ کے سامنے کروا دیا جائے کہ اپنے بچوں کو بانٹ دیں اور بی فاطمہ کی زندگی کے بارے میں لکھیں. اگر یہ صرف 75 یا 95 دنوں کے بارے میں لکھیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم اس کے بارے میں. نہ ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے, نہ ہمارے یہاں پڑھنے کا رواج ہے, نہ پڑھا جاتا ہے, نہ ہم اس طرح کی محفلیں اپنے یہاں رکھتے ہیں کہ جس میں ہم ان باتوں کے بارے میں معلوم کر سکیں. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم سیرت النبی سے انشاءاللہ شروع ہیں. سیرت معصومین علیہ السلام کو تمام کوشش کریں گے جو واقعات عموماً بیان نہیں کیا کہ ان کو آپ کے سامنے بیان کریں. تو میں اللہ تعالیٰ کے رسول کے جانے کے بعد بی فاطمہ سلام اللہ کے ساتھ جو ہوا مسائل میں اکثر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں, وہ میں ابھی بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے, بیان نہیں کر رہا. لیکن ہوا یہی کہ جس طرح ہر نبی پہ ظلم ہوا اور ہر نبی کو مشکل حالات میں دنیا سے جانا پڑا, نبی کے بعد ان کی اولاد میں سب سے پہلی قربانی وہ جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاطمہ الزہرا کی شخصیت کے بارے میں جتنا کہا جائے وہ کم ہے. ایک خطبے میں اس کے سب میں بیان نہیں کیا سکتا. انشاءاللہ آئندہ پر اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ کنیز اس دنیا سے بڑے غم کی حالت میں گئی, اور جو حالت بیان کی جاتی ہے, کہتے ہیں کہ جب مولا علی علیہ السلام بی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے تو ایک دفعہ مولا علی چیخ کے رو. بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ جو اتنے ثابت تھے اور بچوں کو گھٹ گھٹ کر رونے کے لیے کہہ رہے تھے کہ محلے میں آواز نہ جائے, آپ اتنے کیوں چیخ کے رو. تو مولا علی نے فرمایا کہ جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا تو میرا ہاتھ آپ کی پسلیوں پہ پڑا, اور جب میرا ہاتھ پسلیوں پہ پڑا تو میں نے دیکھا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی, اور فاطمہ نے مجھے بتایا تک نہیں. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا, اس مظلومہ کی مظلومانہ شہادت کا واسطہ ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو, کبیرہ کو اور صغیرہ کو بخش دے. اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں میں غزہ میں فلسطین میں لبنان میں جہاں جہاں مسلمانوں میں ظلم ہو رہا ہے, اے اللہ اس ظلم سے ان کو نجات فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علیہ محمد کا, ہمیں اپنے دین کے صحیح اور سچے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دین جس طرح سے ہے اس کو حاصل کرنے کی اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کے مطالب کو ہمارے لیے آسان فرما, اس عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں, بوڑھوں, جوانوں, بہنوں کے دلوں میں حب محمد والے محمد کو راسخ فرما. اے اللہ مظلوموں کو ان کے ظلم سے, ان پر ہونے والے ظلم سے نجات عطا فرما. اے اللہ علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما, ہمیں ان کے ناصر عوام میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد